بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 84ویں نمبر پر جی 84 اور یہ ہے الرؤوف. الرؤوف کا معنی بہت نرمی کرنے والا. بہت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور یہ قرآن کریم میں 10 مرتبہ مختلف مقامات پہ اللہ نے دہرایا ہے جی اور یہ اپنے کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے. جمالی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی شان اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر 286 ہیں 286 جی اور عدد مفرد اس کا 7. 7 جی. تو گویا کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کا اجرا عطا فرمائے. بڑے عجیب و غریب اوصاف کا مالک یہ نام ہے. ظاہر کا رؤوف وہ ذات ہوتی ہے جو بندوں پر بہت نرمی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ خود ہی نیکی کی توفیق دے کر نیکی پر اجر و ثواب عطا کرتے ہیں, سبحان اللہ. انعام دیتے ہیں, توفیق بھی خود ہی دیتے ہیں, انعام بھی دیتے ہیں اور گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتے بلکہ توبہ اور معافی کی مہلت دیتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نرمی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے, آپ کی عظمت و کبریائی کو نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شب و روز نعمتیں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو بھی کھانا دیتے ہیں, پینے کو پانی دیتے ہیں اور رہنے سہنے جینے کو سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤوفیت کی شان ہے اور اس کے فوائد و فضائل بہت ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کوئی ظالم ہے وہ کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم کو اس کے ظلم سے چھٹکارا نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا آسان اس کے اندر یہ عمل ہے کہ اس مظلوم اگر ظالم کو دیکھتے ہی 10 مرتبہ اس کا ورد کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں. اچھا. یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف 10 مرتبہ پڑھ لے, انشاءاللہ وہ کوئی ظلم نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیں گے تو آپ پر رافت اور رحمت جو ہے وہ گیا نشاور کرے گا. سبحان اللہ. یہ خوبی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ کوئی ظالم شخص ہے, خونخوار قسم کا حاکم ہے, اب اس کے سامنے پیشی ہے, اب یہ بیچارہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ملزم ہے, لیکن یہ کہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے. اب اس چاہتا یہ کہ سامنے حاکم یا جج یا کوئی بھی وہ ذرا نرمی کے ساتھ اس کا فیصلہ کرے تو یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کر کے جائے. اگر اپنے نام کے عدد یاد نہیں ہے تو اس جو ہے کہ اسم کے نام کے عدد 286 286 ٹائم جو یہ اس کا ورد کرے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر کے دعا کرتا رہے اور جس دن جو وہاں پیش ہو تو یا رؤوف کا ورد کرتا جائے. تو جب سامنے پیش ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس حاکم کو, جج کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نرم کر دیں گے. اور ظاہر ہے کہ آج مقدمات ہوتے ہیں, مقدمے میں جج کا فیصلہ اہم ہوتا ہے یا باس ہے, باس بڑا جو ہے تپا ہوا ہے, نوکری کو خطرہ ہے تو یہ انسان پڑھ کے جائے گا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اس پہ جو ہے نرمی ہوگی. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اولاد ہے, اولاد نافرمانی کرتی ہے اپنے ماں باپ کی اور ماں کی بات یہ باپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں تو اس کے لیے اولاد کے کھانے پینے پہ اس کو دم کریں. اچھا. ہاں, ہر کھانے پینے پہ 11 مرتبہ اس کو پھونک دیا کریں, یا رؤوف کر کے پھونک دیں تو اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے. اچھا. ان کی طبیعت کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ظاہر کہ نافرمانی کا تعلق جو ہے وہ قساوت قلب کے ساتھ ہوتا ہے. قلب جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ پھر اب وہ اولاد جو ماں باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی, ان کے دماغ میں کچھ اور چیز چھائی ہوتی ہے یا دوستوں کو یا باہر کے ماحول کو اہمیت دیتے ہیں. تو جب یہ عمل کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو ہے ماں باپ پر مہربان ہونے لگیں گے. جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ, تو یہ اس طرح کرے. اور اگر زیادہ معاملہ سنگین ہے تو پھر اس بچے کے نام کے عدد کے اعتبار سے, اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو پھر خود اس کے عدد جتنے ہیں 286 مرتبہ یہ کسی میٹھی چیز پہ دم کرے, یا یہ کہ بچے جو چیز کھاتے ہوں شوق سے اس کے اوپر دم کریں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اور وہ ان بچوں کو کھلا دیا کریں. اور یہ 21 ڈیز پابندی کے ساتھ کریں, انشاءاللہ بچے ماں باپ پر مہربان رہیں گے. ماشاءاللہ. اس کے اندر خوبی ہے. اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کی دعا کو قبول کر لیں تو قبولیت دعا میں بھی اس کو بڑا دخل ہے. اچھا. کہ اللہ کے اس اسم کو ورد کریں کتنی مرتبہ, 1100 مرتبہ. عشاء کے بعد یا تنہائی کے وقت میں بیٹھ جائیں اور یا رؤوف اللہ کی مہربانی کا تصور کر کے اس کو پڑھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ
اور پھر جو اللہ کے سے دعا کر لیں. انشاءاللہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت نرمی کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ دعا کو قبول کر لے گا. یہ اس کے اندر خوبی ہے. اس کے علاوہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے دوست بنے، دشمن بھی گویا کہ دوست ہو جائیں، تو اس کا طریقہ یا تو ہر وقت بکثرت اس کا ورد رکھے تو ہر آدمی اس پہ مہربان رہے گا، یا یہ کہ جس شخص کو خاص طور پہ اپنے اوپر مہربان کرنا ہے اس کے نام کی عدد کے اعتبار سے پڑھ کے جو تصور میں اس کے اوپر پھونک دے. اگر وہ پتہ نہیں تو پھر 286 مرتبہ پڑھ کے جو ہے تصور میں اس آدمی پہ پھونک دیا کرے، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کرے. انشاءاللہ وہ شخص جو ہے اس پر مہربان ہو جائے گا، اس کا دوست ہو جائے گا. اور ایک خوبی یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے والے آئے، بچی کو دیکھنے کے لیے آئے. اب ظاہر ہے کہ جب لڑکے والے آتے ہیں تو اب چاہت ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ جو ہے لڑکی پر مہربان ہو جائے، اس کو پسند کر لیں. عام طور ہوتا ہے کہ رشتے دیکھ لیے، بچی کو پسند نہیں کرتے، بعد میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی عذر کر کے معذر کر لیتے ہیں. تو اب وہ جب آئیں تو ان کے کھانے پینے کے اوپر بچی کے نام کی عدد نکال لیں. اگر وہ ممکن نہیں تو خود اس کے جو نام کی عدد ہے 286 ٹائم یہ پڑھ کے ان کے کھانے پینے کے اوپر پھونک دیں. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور وہ ان کو جو ہے کھانا وانا پیش کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بچی جو ان کے دل میں بیٹھ جائے گی اور رشتہ قبول ہو جائے گا. ہاں. اور ایک تاثیر وہی ہے کہ اگر وہ بچی جس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے، رشتہ اٹکتا ہے یا لوگ پسند نہیں کرتے، وہ ہر وقت اس کا ورد رکھے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد ہے یا روفو کا ورد رکھے، اور نیت ہی رکھے کہ یا اللہ میرا کسی نے ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور اچھے لوگ مجھے پسند کر لیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کسی بھی جگہ اس پہ نگاہ پڑے گی، انشاءاللہ وہ مطلوبہ لوگ جو ہے اس کا رشتہ مانگ لیں گے. اس میں تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ زبردست. اس میں تو روزمرہ کے بہت سے فائدے ہیں. جی الحمدللہ. یعنی کہ ساس بہو کا تو چلتا ہی ہے، چلتا ساس کو بہو، بہو کو ساس. بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ. اور قانونی دنیا میں یہاں پہ ٹکٹ وغیرہ بھی لگ جاتے ہاں، ہیں، بالکل. پول اوور بھی ہو جاتا ہے تو کیس چلتے ہیں. بہت شکریہ حضرت.